پہلی دستک ایپیسوڈ نمبر 3۔ وہ 8 سال کا تھا جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تھا۔ باپ کا اتنی جلدی چلے جانا اس کی شخصیت کو متاثر کر گیا تھا۔ وہ کم گو اور مزید سینسٹیو ہوتا گیا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ اس کے ارد گرد بچے اسے رنگ کی بنا پر ڈسکریمنیٹ کرنے لگے تھے۔ وہ لوگ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ اس کی ماں اس کو بتانا نہیں چاہ رہی تھی، پر وہ عام بچوں سے مختلف تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ گھر میں کس قدر تنگی ہے۔ اس کا باپ ایک پرائیویٹ اسکول میں ملازمت کرتا تھا۔ اگر گورنمنٹ میں جاب کرتے تو ان کو کچھ آسانی ہوتی۔ اس کی والدہ بھی 12ویں پاس تھی اور اتنی سی تعلیم میں وہ کہیں اچھی جاب حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ سب نے ان کو دوسری شادی کا مشورہ دیا، پر اپنے بیٹے کی خاطر انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ اپنے بیٹے کے لیے گھر کے اخراجات کے لیے انہوں نے سلائی کرنے شروع کی اور ٹیوشنز پڑھانا شروع کیے۔ جہاں وہ اپنے بیٹے کو تعلیم دلوا رہی تھیں، وہیں وہ خود بھی تعلیم حاصل کرنے لگی۔ وہ اپنی ماں کو اپنا ہیرو سمجھتا تھا۔ کسی بھی تکلیف میں یا مشکل حالات میں اس نے اپنی ماں کے اعتماد کو متزلزل نہیں دیکھا تھا۔ اس نے پھر کبھی اپنی ماں کو تیار ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ماں اس کے آرام و سکون کے لیے محنت کرتی تھی۔ یہ بات ہمیشہ اسے گلٹ کا شکار رکھتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کی شخصیت مزید پروقار ہوتی گئی۔ ہر چھوٹی خوشی وہ دونوں ساتھ مناتے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ایک سرکاری اسکول میں پڑھانے لگی تھیں۔ ان کی اچھی پرفارمنس کی بنا پر وہ ترقی کرتی گئی کہ اب وہ اسی اسکول میں پرنسپل لگ چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا وہ اسکوائر 1 پر آ چکا ہے۔ جہاں اسے اتنے سال لگے تھے اعتماد کو بحال کرنے میں، وہاں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا سب کچھ ٹوٹنے میں۔ وہ اپنے کمرے میں لائٹ آن رکھے بیڈ پر چت لیٹا ہوا تھا۔ وہ چھت پر آہستہ آہستہ گھومتے ہوئے پنکھے کو دیکھ رہا تھا۔ شدید گرمی کے باعث پسینے میں شرابور تھا، پر اسے پرواہ نہیں تھی، جیسے وہ خود کو سزا دے رہا ہو۔ اس لڑکی نے اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ انکار بھی ہو سکتا ہے، پر اتنا شدید ری ایکشن! کتنے لوگوں نے اسے دیکھا اور کتنے ہی زبانیں اب یہ قصہ آگے پہنچ جائے گی۔ کتنے ہی کیمروں نے اس منظر کو قید کیا۔ وہ اب کیسے کالج جائے گا؟ سب اسے دیکھ کر خسر پھسر کریں گے۔ اس کے استاد کیا سوچیں گے؟ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ کوئی ڈیرنگ کام کیا اور اس کا کتنا برا نتیجہ نکلا۔ وہ تو رو بھی نہیں پا رہا تھا۔ کوئی اسے روتا ہوا دیکھتا تو کیا کہے گا؟ کوئی اسے چت لیٹا دیکھتا تو سمجھ نہ پاتا، کیونکہ وہ بالکل بے تاثر چہرہ لیے لیٹا ہوا تھا۔ اپنے اندر کی آگ کو اس نے دبایا ہوا تھا۔ اندر کی بے چینی اندھیرے کو اس نے کمرے کی روشنی سے مٹانا چاہا، پر بے سود۔ اس کا فون ہر 5 منٹ بعد تھر تھراتا تھا۔ وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے کمرے پر دستک ہوئی اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کی ماں دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ اپنے بیٹے کو یوں چت لیٹے دیکھ کر ان کا دل گھبرا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ جب بھی ان کے بیٹے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ یوں ہی اپنے کمرے میں خاموش لیٹ جاتا تھا۔ کیا ہوا بچے؟ وہ فکر مندی سے آگے بڑھی۔ بیٹے کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، پر جسم کی حرارت نارمل تھی۔ وہ اس کے بائیں جانب اس کے قریب بیٹھ گئی اور آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ تم نے مغرب بھی قضا کر دی؟ کتنی بری بات ہے۔ جب دل بھاری ہو تو اللہ کے سامنے ہی ہلکا کرنا چاہیے، وہ پیار سے بیٹے کو سمجھا رہی تھی۔ اشر نے نظریں ترچھی کر کے ماں کو دیکھا اور اٹھ بیٹھا۔ سوری ممی۔ اس نے ماں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر چوم لیے۔ میں جان ہی نہیں سکا کہ آپ میرے پاس بیٹھی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں کتنی ویرانی تھی۔ اتنے انجان؟ خیریت؟ کہیں نشہ تو نہیں کرنے لگے؟ انہوں نے شرارت سے کہا۔ اسے ماں کی یہی عادت پسند تھی
کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس پر سوالات کی بوچھاڑ نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے کرتی تھی۔ اگر وہ مناسب سمجھتا تو بتا دیتا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ آخری پیپر رہ گیا ہے نا، میرا بیٹا ماسٹرز کمپلیٹ کر لے گا، پھر عاطف اسلم کی میوزک ویڈیو ڈائریکٹ کرو گے یا ماہرہ خان کی فلم؟ بلکہ میرا بیٹا تو خود کسی ہیرو سے کم نہیں۔ انہوں نے مسکرا کر اپنے بیٹے کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اشر کو ایسا لگا جیسے اس کی ماں بھی اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ میں اور ہیرو؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ مجھے تو کوئی دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ آپ نے اچھا مذاق کیا۔ ماں کے ایک طرف سے ہوتے ہوئے اس نے پیر بیڈ سے نیچے اتارے۔ اگر یہ مذاق میں نے کیا ہے پھر تو بہت ہی برا ہے۔ اللہ نے اپنی سب مخلوق کو خوبصورت بنایا ہے۔ کیا تم نے بھی لوگوں کی طرح ظاہر دیکھنا شروع کر دیا ہے؟ جانتے ہو تمہارے باپ کا رنگ تم سے زیادہ ڈارک تھا، پر مجھے کبھی مسئلہ نہیں رہا۔ تمہارے بابا کو عورت کی عزت کرنی آتی تھی۔ میں نے کبھی ان کو میری حق تلفی کرتے نہیں دیکھا۔ میں وہی روپ اب تم میں دیکھتی ہوں۔ وہ بہت پیار سے مڑ کر اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ اشر کا دل اس قدر بھاری تھا کہ وہ کچھ بھی کہنا نہیں سکا۔ چپلوں میں پیر اڑستے وہ واش روم کی طرف چلا گیا۔ پولیس اور فائر فائٹرز آ چکے تھے۔ آگ اب بجھ چکی تھی اور پولیس ناک پر رومال رکھے کمرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ کمرے میں لگی آگ کو بجھے اب بہت گھنٹے گزر چکے تھے۔ ہاجرہ، صفورہ اور واصف ایک طرف کھڑے تھے جب پولیس آفیسر ان کے قریب آیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہ کسی کی شرارت ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ آپ کے دشمنوں کی؟ آگ نے نہ صرف کمرے کو پوری طرح راکھ کر دیا بلکہ آس پاس کے کمروں کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ بچی بھی انہی میں جل کر راکھ ہو چکی ہوگی۔ فرانسک کو بلایا ہے؟ وہ واصف کو دیکھتے ہوئے افسوس سے کہہ رہا تھا۔ نہیں جانتا میں، ہو بھی سکتا ہے، آخر کو بزنس میں دشمنیاں چلتی ہیں، پر یوں کسی کا نام نہیں لے سکتا۔ وہ نہایت غمگین لگ رہے تھے۔ پولیس آفیسر نے ہنکارا بھرا۔ آپ کہاں تھی جب اس کمرے میں آگ لگی؟ اور وہ بچی کون تھی آپ کی؟ اب اس نے ہاجرہ کو مخاطب کیا۔ میرے بھائی کی بیٹی۔ ہاجرہ کی آنکھیں چھلکنے کو تھیں۔ ہم یہاں اپنے فارم ہاؤس پر کچھ دن گزارنے آئے تھے۔ اس کے والدین کو فوت ہوئے سال ہو چکا ہے۔ کل برسی ہے ان کی۔ میں عنایا کو یہاں لے آئی تاکہ اس کا دھیان بٹا سکوں۔ میں کیا جانتی تھی کہ یہ سب… آدھے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے اور وہ منہ پھیر کر رونے لگی۔ صفورہ نہایت بیزاری سے اسے گھور رہی تھی۔ ابھی میری بہن اس کنڈیشن میں نہیں کہ آپ کو جوابات دے سکے۔ واصف نے بہن کو کندھے سے پکڑا۔ بالکل ٹھیک، ہم بعد میں کارروائی شروع کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ سر ہلا کر واصف سے ہاتھ ملا کر مڑے۔ وہ تینوں اس کے جانے تک خاموش رہے۔ تمہیں یقین ہے نا کہ بچی اسی کمرے میں تھی جس میں آگ لگی؟ واصف کنفرم کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ کو شک ہے کیا؟ اس نے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تم کیوں واصف پر شک کر رہی ہو؟ انہوں نے عام سا سوال کیا ہے۔ ظاہر ہے کنفرم کر رہے ہیں کہ تمہارا پلان کہاں تک کامیاب رہا۔ صفورہ کو اس کا سوال عجیب لگا۔ کہاں تک کامیاب رہا یہ آپ لوگ اس فارم ہاؤس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں، اس نے جل کر جواب دیا۔ اچھا لڑو نہیں، تم سچ ہی کہہ رہی ہو۔ وہ اور بھاگ کر کہاں جاتی؟ تمہارے ساتھ بھیجے گئے سارے آدمی اعتبار کے تھے۔ ہاجرہ سر ہلاتے ہوئے جلے ہوئے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ 17 سال بعد کراچی کے ایئرپورٹ پر ویٹنگ ایریا میں ہاجرہ بیٹھی عنایا کا انتظار کرتے ہوئے ماضی کو سوچ رہی تھی۔ انہوں نے لون کی قمیض ٹراؤزرز زیب تن کر رکھا تھا، بالوں کو جوڑے میں باندھ رکھا تھا اور پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنی بھتیجی کا انتظار کر رہی تھیں جو سامان چیک کروانے میں پھنسی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہاجرہ کا فون تھر تھر آنے لگا۔ انہوں نے اسکرین پر نظر ڈالی
اور مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ انایا نے بلیک ٹاپ کے ساتھ وائٹ جینز پہن رکھا تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو پونی میں باندھ رکھا تھا اور متلاشی نظروں سے سامان دھکیلتی ارد گرد کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ہاجرہ کی اس پر نظر پڑی تو وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کے خوبصورت موٹے نقوش بالکل بھائی پر گئے تھے۔ وہ قدم قدم اٹھاتی انایا کی طرف بڑھی۔ ہر قدم بہت بھاری تھا۔ انایا کی نظر بھی منتظر لوگوں سے گزرتی ہوئی ہاجرہ پر پڑی۔ اسے ایسا لگا اب وہ اپنا برداشت کھو دے گی۔ سامان کی ٹرالی کو وہیں چھوڑ کر وہ ہاجرہ کی طرف دوڑ پڑی اور زور سے ان کے گلے لگی۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹی آنسو بہا رہی تھیں۔ چند پل یوں ہی گزرے اور پھر ہاجرہ نے آہستہ سے انایا کو خود سے دور کیا اور اس کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ انایا آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھتی رہی۔ اپنے پرس سے ٹشو نکال کر ہاجرہ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ بس اب اور آنسو نہیں۔ مجھے خوف ہے، ڈر لگ رہا ہے، انایا نے دل کی حالت بیان کر دی۔ اب ڈرانے کا وقت آ گیا ہے۔ بہت ظلم ہو گیا۔ یتیم کا مال بھی ہتھیا لیا، پر کسی نے تو وہ ہاتھ روکنے بھی ہیں۔ تم اپنے باپ کی طرح بہادر ہو، وہ اس کو حوصلہ دے رہی تھی۔ سامان کو چھوڑو، سلمان لے آئے گا، انہوں نے کہتے ساتھ ہی ڈرائیور کو کال کر کے سامان گاڑی میں رکھنے کی ہدایت کی اور دونوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ایئرپورٹ سے باہر نکلنے لگی۔ میں ان کو کیسے بھگتوں گی، کیسے ملوں گی؟ میں ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی۔ میں کیسے یہ ہمت خود میں پیدا کروں؟ انایا کے لہجے میں واصف کے لیے نفرت ہاجرہ واضح طور پر محسوس کر سکتی تھی۔ یہ زہر کا گھونٹ تمہیں پینا ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ، اور باسل بھی۔ وہ دونوں ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر نکل آئے تھے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا اور گرمی کی شدت میں کمی ہو رہی تھی۔ مختلف لوگ اپنے پیاروں کو لینے آئے تھے۔ کیا باسل بھی سب جانتا ہے؟ انایا نے حیرانی سے پھپھو کی طرف دیکھا۔ نہیں جانتا، پر جان جائے گا، وہ بھی وکالت کر رہا ہے۔ مفت کا وکیل مل گیا، ہاجرہ نے شرارت سے کہا۔ بالکل نہیں، وہ اپنے باپ کو ہی بچائے گا، میں کیوں اس سے مدد لوں؟ وکیلوں کی کمی نہیں ہے۔ اسے ہاجرہ کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ ہاجرہ مسکرانے لگی کیونکہ ابھی وہ باسل سے ملی نہیں تھی۔ وہ دونوں اب ادھر ادھر کی باتیں کرتے گاڑی میں بیٹھ رہی تھیں۔ انایا نے طبیعت بھاری ہے کا کہہ کر کھانے میں شرکت سے تو انکار کا بہانہ گھڑ لیا تھا، پر ان کی چائے پر جمنے والی بیٹھک کو وہ انکار نہیں کر سکی تھی۔ بیٹھک میں آرام دہ صوفے پر بیٹھے چاروں نفوس سیاست پر بحث کر رہے تھے جب انایا گلا کھنکھار کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے ایک نظر صفورہ اور ان کے ساتھ بیٹھے واصف پر ڈالی، جو اسے مسکرا کر ویلکم کر رہے تھے۔ واصف کے چہرے کی رونق آج بھی باقی تھی۔ اس سے ان کے چہروں پر منافقانہ مسکراہٹ برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے کھلے ٹراؤزرز پر پنک کلر کی کھلی سی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے بال ہمیشہ سے کالے سیاہ تھے، پر یہاں آنے کے لیے اس نے اپنے بال ہلکے سنہرے رنگ کے کر رکھے تھے۔ نظریں گھماتی اس کی نظر باسل پر پڑی، جو بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنا بدل گیا تھا وہ، لمبا قد، کشادہ پیشانی، بکھرے بال جیسے بالوں میں وہ بہت ہاتھ پھیرتا ہو، اور بلیک شرٹ پر اس نے بلیو جینز زیب تن کر رکھی تھی۔ آؤ یہاں میرے پاس بیٹھو، ہاجرہ نے نرمی سے اسے پکارا اور اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بمشکل مسکراتی ان کی طرف بڑھی اور ان کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاجرہ سب کا تعارف کروانے لگی۔ اس بیٹھک میں اب بہت کچھ بدل چکا تھا۔ صوفے، لائٹس، دیواروں کے پینٹس پر مکین نہیں بدلے تھے۔ یہ ہے اینی، میرے دوست کی بیٹی۔ اکثر بھائی میں آسٹریلیا جاتی تھی، وہیں اس کی ماں سے ملاقات ہوئی۔ اس کی ماں میری دوست راحت کی بہن تھی، شادی کر کے وہیں سیٹل ہو گئیں۔ ہاجرہ مسکرا کر اس کا تعارف سب سے کروا رہی تھی۔
سفورہ بہت تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ ان پر دوبارہ نظر ڈالنے کی روادار نہ تھی۔ صرف اتنے لوگوں کی وجہ سے وہ اتنے سال چھپتی رہی، سارا بچپن اپنوں سے دور گزارا۔ صحیح، آپ آرام سے اس گھر میں رہیں، ہمارے نوکر ہر دم مستعد رہتے ہیں، کوئی ضرورت ہو انہیں پکاریں۔ واصف مسکرا کر خوش اخلاق میزبان ہونے کا حق ادا کر رہے تھے۔ شکریہ، اس نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ کہا۔ اس کی نظر پھر باسل پر پڑی، ایک دم اس کا دل دھڑکا۔ وہ کیوں گاہے بگاہے غور سے اس کو گھورتا تھا؟ وہ جانتی ہے کہ باسل ذہین ہے، پر ابھی اس کا پلان چوپٹ نہ کریں۔ حدیقہ، واصف نے اپنی ملازمہ کو آواز دی۔ آپ نے ڈنر بھی نہیں کیا، کہتی ہے تو چائے کے ساتھ کچھ منگوا لیتی ہوں۔ ایسے بھوکے پیٹ سوئے گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ سفورہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے خوبصورت بلیک فراک میں ملبوس تھی۔ سفر سے آنے کے بعد طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چائے صحیح رہے گی۔ وہ اس عورت کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی جس نے کبھی اس کو پیار سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت فارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ جی صاحب، سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے وہ حاضر ہوئی تھی اور ایک نظر عنایا پر ڈالی۔ جب تک یہ مہمان یہاں ہیں آپ ان کے ساتھ رہیں گی، مجھے کوئی شکایت نہ ملے۔ ملازمہ سے بات کرتے ان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ حدیقہ سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ عنایا کے لیے مزید بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا، پر جب تک وہ چائے نہ پیتی وہ اٹھ نہیں سکتی تھی۔ وہ بھی اب گاہے بگاہے باسل پر نظر ڈالتی تھی جو اب اپنے فون سے لگا ہوا تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ لاہور پر صبح بہت پیاری اتری تھی، ہلکی ہلکی پھوار نے موسم خوشگوار بنا رکھا تھا۔ محمل کے پیپرز ختم ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس واقعہ نے اس پر کوئی اثر نہیں چھوڑا تھا، پر وہ اپنے کالج میں فیمس ہو گئی تھی۔ جس نے اشر کی بے عزتی کی ویڈیو بنائی تھی، اس نے وہ ویڈیو اپنے انسٹاگرام سٹوری پر ڈالی اور ساتھ محمل اور اشر کو ٹیگ کرتے۔ کسی نے اس کو سراہا تو کسی کو محمل کا انداز برا لگا، پر اسے پرواہ کب تھی۔ یوگا کرنے کے بعد وہ سیدھا کچن میں آئی اور فریج سے تازہ سیب کا جوس نکال کر گلاس میں انڈیلنے لگی۔ کچن کاؤنٹر سے کمر ٹکا کر موبائل اٹھا کر انسٹا چیک کرنے لگی۔ کسی لڑکے نے اپنی سٹوری میں محمل کو ٹیگ کیا تھا۔ وہ کچھ ایسا تھا جس میں لڑکی لڑکے کو تھپڑ مارتی ہے۔ وہ بغیر جواب دیے آگے کرتی گئی، ساتھ ساتھ وہ جوس کا ایک سپ لیتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے فون کا مخصوص ٹون بجا جو اسے اطلاع دے رہا تھا کہ کسی نے انسٹا پر اس کو میسج کیا ہے۔ اس نے میسج کھول کر دیکھا جو اس کی فرینڈ ہانیہ کا تھا۔ محمل، تمہیں نہیں لگتا ہے اس لڑکے کے ساتھ زیادتی کر دی تم نے؟ انکار کے 100 طریقے ہوتے ہیں، تم نے تو اسے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ اس کے دوست سے بات ہوئی تھی، وہ اتنا ہرٹ ہے کہ وہ اپنا آخری پیپر دینے کالج نہیں جائے گا۔ اس کا لاسٹ سیمسٹر ہے یار، اسی سے اندازہ لگا لو کہ وہ اس وقت دنیا کو فیس نہیں کر سک رہا۔ محمل کو یکدم اپنے دوست پر شدید تاؤ آیا اور اس نے فوراً سے وائس میسج کے لیے بٹن دبایا۔ اتنی ہی ہمدردی ہے نا اس سے تو کر لو میری طرف سے اس سے شادی۔ میں لوگوں کی طرح منافق نہیں ہوں، جو دل میں ہے وہی میری زبان پر ہوتا ہے۔ میں اس کا دل نہیں رکھ سکتی، پر تم رکھ سکتی ہو۔ سینڈ کا بٹن دبا کر اس نے فون کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ وہ کسی کا درد محسوس نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اور ادھر اشر کے اپارٹمنٹ کا حال الگ تھا۔ وہ کتنے لوگوں کی سٹوریز میں ٹیگ تھا۔ وہ اتنا دل برداشتہ تھا کہ اس کا دل چاہا وہ نبض کاٹ لے۔ صرف ایک دفعہ یہ خیال آیا تھا، پر اس کی ماں کی محنت رائے گاں چلی جاتی۔ وہ ماں کو کس کے سہارے چھوڑ کر جاتا، جنہوں نے اپنی ساری جوانی اپنی اولاد کی پرورش کے لیے صرف کر دی۔ لوگ جینا حرام کیوں کرتے ہیں؟ وہ شرمندگی کے باعث آخری پیپر نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے فون آف کر دیا تھا۔ وہ پھر سے گمسم ہو گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ چھوٹا تھا اور اس کے والد سب کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔
تب وہ ایسی ہی کیفیت کا شکار تھا۔ وہ ماں سے بہانہ کر رہا تھا کہ وہ لاسٹ پیپر نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی تیاری نہیں ہے، پر اس کی ماں مطمئن نہیں تھی۔ تم تو سب جانتے ہو، آج ایسن کو بلا رکھا تھا جو نہایت نفیس سیٹ کیے ہوئے بیٹھک میں بیٹھا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا، پھر یہ جھوٹ کیوں کہ اس کی تیاری نہیں ہے؟ چاہے فیل ہو جائے، اپیئر تو ہو۔ 1 ہفتہ ہو چکا ہے وہ ایسا گمسم ہے، کیا ہو گیا ہے اسے؟ پلیز۔ وہ اب رو دینے کو تھی۔ مارے شرم کے ایسن سے آنکھ نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ وہ نظریں نیچے کیے سن رہا تھا۔ پلیز بیٹا، مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ انہوں نے ایسن کے آگے ہاتھ باندھ دیے۔ آنٹی پلیز، آپ میری ماما جیسی ہیں، ایسے نہ کریں۔ اس نے آگے ہو کر روتی ہوئی ماں کے ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ بہت حساس ہے، کوئی اسے دکھ دیتا ہے تو پلٹ کر جواب نہیں دیتا، بس یوں ہی خاموش رہتا ہے، خود کو جیسے سزا دے رہا ہو یا بدلہ لینے سے روک رہا ہو۔ اچھا، آپ اطمینان رکھیں، میں سب آپ کو بتاتا ہوں، پر آپ نہیں بتائیں گی اشر کو کہ آپ سب جانتی ہیں۔ احسن نے بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ شمیم بیگم آنسو پونچھتی اب غور سے احسن کو سننے لگی۔ اشر کو NCA میں ایک لڑکی پسند آئی تھی آج سے 2 سال قبل۔ وہ آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ سے ہے اور جونیئر ہے، ایک بڑے گھر کی مغرور لڑکی ہے وہ۔ نہ جانے کیوں اشر کو وہ اچھی لگنے لگی، حالانکہ دونوں میں کوئی بات چیت بھی کبھی نہیں ہوئی۔ اس کا ایک پلے اشر نے ڈائریکٹ کیا تھا، پر وہ بہت فارمل سی ملاقات تھی۔ پھر اس کی محبت کو دیکھ کر میں نے اسے غلط مشورہ دے ڈالا۔ اس نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دے ڈالا اور اسے پرپوز کر ڈالا۔ بس آنٹی، اس لڑکی نے تو اپنا اصل دکھا ڈالا۔ پاس کھڑے تمام اسٹوڈنٹس کو بلا کر وہ تماشا بنایا کہ اشر کی جگہ میں ہوتا تو اس لڑکی پر تھوک آتا۔ کچھ لوگوں نے ویڈیوز بنائیں جو کہ کالج میں بہت پاپولر ہوئی۔ وہ اب شرمندگی اور ذلت کے احساس کی وجہ سے نہیں جا پا رہا۔ شمیم بیگم دم سادھے سارا واقعہ سنتی رہی۔ انہوں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اللہ اس لڑکی کو ہدایت دے، وہ بس اتنا ہی کہہ سکیں۔ احسن حیرانی سے انہیں گھورنے لگا۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس لڑکی کو جھولی اٹھا کر بد دعا دیتی۔ آپ اسے ہدایت کی دعا دے رہی ہیں، اور وہ خاموش احتجاج کر رہا ہے۔ احسن نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہدایت ملے گی تبھی تو اسے احساس ہوگا کہ اس نے کسی کا دل دکھایا ہے۔ ان کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ بہت ڈسٹرب ہو چکی ہیں۔ میں اشر سے مل لوں؟ ہاں جاؤ، بلکہ اسے یہیں بلا لاؤ۔ احسن سر ہلاتا اٹھ گیا۔ شمیم بیگم بوجھل دل کے ساتھ اوپر دیکھنے لگی۔ اس نے تو کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، پھر ان کے بیٹے کا دل کیوں ٹوٹا؟ احسن اشر کے کمرے کے باہر کھڑا تھا اور نوک کر کے اندر جھانکا۔ اشر صوفے پر بیٹھا گود میں ڈائری رکھے ہوئے تھا۔ اس نے احسن کی طرف سے دیکھ کر سر کی سے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ احسن دروازہ بند کر کے اس کے قریب آیا اور صوفے کے ہتھے پر بیٹھ گیا۔ ڈائری کا ورق بالکل خالی تھا۔ اشر نے ہفتہ ہوا فون آف کر رکھا تھا۔ کچھ موضوع نہیں مل رہا لکھنے کو؟ احسن نے نرمی سے پوچھا۔ کھڑکیوں سے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ موضوع ہے، شروع کیسے کرنا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ الفاظ نہیں مل رہے، کہیں گم ہو گئے ہیں۔ اشر کی آواز میں کتنا غم پنہاں تھا۔ معاف کر دو مجھے۔ احسن بہت شرمندہ تھا۔ اسے لگا تھا وہ سہولت سے انکار کر دے گی تو اشر پیچھے ہٹ جائے گا، پر اس نے تو ایک انسان کی چلتی پھرتی زندگی ہی روک دی تھی۔ نہیں، صرف غلطی تمہاری نہیں ہے۔ اس نے ڈائری بند کر کے ساتھ رکھے چھوٹے سے میز پر رکھ دی۔ میری بھی ہے، کچھ لوگ جھٹکا کھا کر سمجھتے ہیں۔ وہ آخر میں اپنے اوپر ہنس دیا۔ کیا اب بھی تم اس کے لیے کوئی جذبات؟ احسن نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اشر جتنا باہر سے اسے بے تاثر نظر آ رہا تھا، وہ اندر سے اتنا ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ اس کی آنکھیں بے خوابی کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ محبت کوئی سستا جذبہ نہیں ہے کہ بھول گئے۔ میں اس کا احترام کرتا ہوں، پوری سچائی کے ساتھ اسے اپنانا چاہتا تھا،
لیکن اس نے ٹھیک کہا، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ وہ اپنے ناخن کو کھرچنے لگا تھا۔ اس کی سوچ غلط ہے، نہ جانے اس کی کیسی تربیت ہوئی ہے کہ اپنے سامنے وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتی۔ کیا حسن پوری دنیا میں اسی کے پاس ہے؟ احسن کو دوبارہ اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے کبھی اس کو اس کے حسن کی وجہ سے نہیں چاہا، مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ بھی کسی محرومی کا شکار ہے۔ ایک منٹ میرے بھائی، احسن نے فوراً اسے ٹوکا۔ وہ احساس برتری کا شکار ہے، تمہیں مسیحا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیوں آخری پیپر نہیں دو گے؟ اپنی ماں کا ہی احساس کر لو۔ انہی کا تو احساس ہے۔ اشر بات مکمل نہیں کر سکا تھا، وہ اپنی خودکشی کی سوچ کا کیسے بتاتا؟ اسی لیے ان کو پریشان کر رکھا ہے، تم ان کی امید ہو یار، اب تمہاری باری ہے انہیں سب کچھ واپس لوٹانے کی۔ جو محنت انہوں نے تم پر کی ہے، اب ان کے آرام کا وقت ہے۔ چلو اٹھو، آنٹی نے کہا تھا تمہیں ساتھ لاؤں۔ احسن فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے بازو سے کھینچتا زبردستی صوفے سے اٹھایا اور کھینچتا ہوا باہر لاؤنج میں لے آیا۔ شمیم بیگم اپنے تاثرات پر کافی حد تک قابو پا چکی تھی۔ اشر کو ماں دائیں طرف رکھے صوفے پر بٹھا کر خود اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، شمیم بیگم نے بات کا آغاز کیا۔ اب جب کہ وہ حقیقت جان گئی تھیں، انہیں اپنا بیٹا مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہی تھی، زبردستی کر رہی تھی تم پر۔ تم نے پیپر نہیں دینا، نہ دو۔ اشر سر جھکائے ماں کو سن رہا تھا۔ کبھی کبھی مشکل سوالات کو حل کرنے میں اپنی پوری طاقت نہیں صرف کرنی چاہیے۔ وہ اب زمائنی بات کر رہی تھی جسے صرف احسن سمجھ سکتا تھا، جبکہ اشر انہیں پڑھائی کے انداز میں لے رہا تھا۔ مشکل سوالات کو وقت پر چھوڑ دو، وہ حل ہو ہی جاتے ہیں، اور جو اس وقت مشکل لگتا ہے وہ بعد میں آسان لگتا ہے، اور انسان کو اپنی ہی بے وقوفی پر ہنسی آتی ہے۔ انہیں لگتا تھا وقت کے ساتھ وہ اسے بھی بھول جائے گا اور اس تکلیف کو بھی۔ میں پیپر دے رہا ہوں، اشر نے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ اب میں ان مشکل سوالات سے نہیں بھاگوں گا۔ اس کا لہجہ اس وقت مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ اب سامنے رکھی ٹیبل کو دیکھ رہا تھا۔ شمیم بیگم نے سکھ کا سانس لے کر احسن کو دیکھا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔